اور جماعت اسلامی سب کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، سب سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ پارٹیاں جو شبخون مار کر آئی ہیں ان سے کیسے گفتگو کریں؟ یہ آئین ہمیں جمہوری آزادی دیتا ہے، یہ آئین ملک میں ایک عادلانہ نظام اس کے قیام کی بات کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کی بات کرتا ہے اور انسانوں یا قوموں یا ملکوں کی غلامی سے انسان کو نجات دلانے کی بات کرتا ہے۔ یہ آئین ہر شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو منتخب کرے، اور گویا یہ آئین ہمیں حق حکمرانی دیتا ہے، 25 کروڑ عوام کو یہ حق حکمرانی دیتا ہے۔ جب آئین پر شبخون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے تو در حقیقت آئین سے انحراف کیا جاتا ہے، ایک ایک فرد کا حق حکمرانی اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلی بات یہی ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ 2024 میں جو انتخاب ہوا، انتخاب تو پہلے بھی 18 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، 13 کا کون سا ٹھیک ہوا تھا، اس سے پہلے کے بھی جتنے انتخابات ہیں سب میں شکایات لوگوں کو موجود ہے، لیکن 2024 کے انتخابات کو حد کر دیا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے گئے کہ 5,000 ووٹ لینے والا اس کو 50,000 کر دیا گیا، 10,000 لینے والے کو 1 لاکھ کر دیا گیا۔ اور میں غیر شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ جہاں یعنی کل ملا کر ایم پی نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور ماشاءاللہ سے ان کی شہر میں 17 ان کو جو ہے وہ سیٹیں 16 سیٹیں وہاں سے عطا کر دی گئی، 14 وہاں سے اور 2 وہاں سے، اور اس طرح ان کو جو ہے اتنی بڑی طاقت فراہم کر دی گئی، جبکہ ووٹ حاصل کیے جماعت اسلامی نے یا پی ٹی آئی نے اور ان کی نمائندگی محدود سے محدود کر دی گئی۔ فارم 45 موجود ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، جماعت اسلامی کو ڈالا ہے یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے، لیکن فارم 47 سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے قبول نہیں ہے، ہمیں تو آمریت چاہیے، ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ہمیں تو اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرنے ہیں اور وہ مسلط کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے، جو اس پر تحریک چلا رہے تھے، جو اپنی پریس کانفرنسوں میں لندن سے جب خطاب کرتے تھے تو مختلف لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، انہوں نے خود اس عزت کو اس طرح قبول کیا کہ ان کے 70-80 ہزار ووٹ بڑھا دیے گئے فارم 47 میں، اور انہوں نے اس ذلت والے ووٹوں کو قبول کر کے عزت کا یہ راستہ ختم کر دیا، ترک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ درد پٹ پورے پاکستان میں ان کے اوپر ہوئی ہے سب جانتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جو کچھ ہوا، سندھ میں جو کچھ ہوا، انٹیریئر سندھ میں تو 45 فارم کی نوبت ہی نہیں آتی، وہاں تو بڑے شاہی سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ وہ تو ہر چیز مینیج کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو اپنی مرضی کی ایک حکومت بنا لی گئی، یہ سب کچھ جو یہاں پر تماشا ہو رہا ہے ظاہر چلنے والی چیز تو نہیں ہے، اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اس جوائنٹ وینچر میں شامل ہوئی تھی جس نے اصل میں بگاڑ پیدا کیا، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اسی راستے پر قائم ہے اس لیے کہ ان کو فارم 47 سے نواز دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اب اپنی رائے سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن عوام کے شعور کی سطح اتنی بلند ہو گئی ہے کہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی لڑائی اس وقت کس سے ہے اور کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کو جو حالات کو خراب کرنے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کرنے، ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، انتخابات میں ریفارمز چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں، یا وہ جماعتیں یا ان میں سے کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ دوسروں کو تو فارم 47 کے مطابق حکومت دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ تو ان کا غصہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہمیں نواز دیا جاتا اور ہمیں بھی فارم 47 کی بنیاد پر لے آیا جاتا تو
تو ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی پوری قوم کے سامنے وضاحت کریں, قوم سے معافی بھی مانگے اور اپنے غصے کا سبب بھی بتائیں کہ اصل میں کیا ہے. اور ہم ان تمام جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں, خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM, ان کو تو ظاہر ہم اس لیے تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں, بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر, ایک 40% کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر. اس میں کیسز اب جا رہے ہیں, خود جماعت اسلامی کیس کر رہی ہے. ہم اوور آل میں, ہم کراچی کو بیس بنا کر ہم کیس کر رہے تھے, ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر بھی کریں گے اور اپنے چیف جسٹس صاحب سے اور پوری تمام معزز جج صاحبان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ آئین کی بالادستی کا, جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے. انتخاب ہی اگر دھاندلی زیادہ کیا, بلکہ انتخاب ہو ہی نہ تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ صرف تماشا دیکھتی رہے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا. لہذا یہ وہ وقت ہے جس میں اگر سپریم کورٹ انیشیٹو لے اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر, جبکہ بیان آیا تھا, الیکشن کمیشن کا بھی آیا تھا کہ جس کا فارم 45 موجود ہے اس کا الیکشن موجود ہے. پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے چیف الیکشن کمشنر بیان کے بعد. فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہے, لیکن الیکشن تو یہ حمال ہو چکا ہے, اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے. لہذا اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے اور جنرل جس کی کوئی بھی پارٹی ہو, جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے, جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا جائے. اب ہوا یہ کہ ضمنی انتخاب میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اتنی فارم 45 کی اتنی بات ہو رہی ہے, اب تو فارم 45 بھی ہماری مرضی کا ہی بنے گا, اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے دستخط لینے شروع کر دیے. بہرحال ظلم کا یہ نظام, جمہوریت اور آئین پر شخصیت مارنے کا نظام کا رویہ چلے گا. جو جتنا جلدی سمجھ لے گا اس میں ملک کا, قوم کا, پاکستان کا فائدہ ہے. جو جتنی تاخیر کرے گا وہ سب کا نقصان کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی اپنی آئین کے مطابق ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت بڑی حیثیت, چاہے ہماری فوج ہو, چاہے ہماری عدلیہ ہو, چاہے ہماری مقننہ ہو, کوئی بھی ہو, آئین میں ان کو پوری, اور عوام ان کو پوری طرح سے اختیارات ملے ہیں. اپنے اختیارات کو استعمال کیا جائے اور اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے, جو جستجو ہے, اس سے انحراف, اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے. تو اس میں ان اداروں کا بھی فائدہ ہے, ان کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی, وہ بھی مضبوط ہوں گے. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور فوج آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہمارا ملک کو اس پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے اداروں میں تقسیم پیدا ہو جائے, وہاں پر سوالات پیدا ہو جائیں, وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلوں کے نتیجے میں ایک ایسی رفت پیدا ہو جائے جس کا پاکستان کے دفاع کو نقصان ہو. ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے, ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں, اس سے سب کو بھلا ہوگا. اور اس کے لیے اگر گفتگو کی ضرورت, سب پھنس گئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر سب پھنس گئے, جنہوں نے فیصلے کیے وہ بھی پھنس گئے, جنہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا وہ بھی پھنس گئے, جو جماعتیں ہیں کہ جنہیں فارم 47 کے مطابق, ان کی مرضی کے مطابق ان کو نہیں دیا گیا وہ بھی پھنسے ہیں, اور جو جیل میں ہے وہ کہیں پھنسے تھے, جن کی جو ہے وہ شکون مارا گیا ہے, جن کے مینڈیٹ پر ظاہر ہے وہ بھی پھنسے ہیں. پوری قوم پھنسی ہوئی ہے, آگے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا. تو آئیے گفتگو کیجیے, لیکن اس بنیاد پہ نہیں کیجیے, یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. پاکستان کسی تصادم کا متحمل ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے سب کو کہ ہم اس ڈائیلاگ کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اپنی آئینی پوزیشن کو اختیار کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. تو کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں
ملک کے ساتھ ایک انٹیگریٹی ہے، ایک لائلٹی ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم لڑے ہیں اس ملک کے لیے، ہم نے اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی ہم نے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ اور جماعت اسلامی ہی اپنے اندر وہ اخلاقی وزن رکھتی ہے کہ جو سب کے لیے چھتری بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈائلاگ شروع کیجیے، اپنی آئینی پوزیشن پر واپس بھی آ جائیے، عوام کو ان کا حق دیجیے، اس سے ملک جو ہے وہ بحرانوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جمہوری آزادیاں بہت اہم ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ، روز کمیشن کے سامنے، روز عدالتوں میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے۔ لیکن جو مجرم ہے تو پہلے تو وہ ملزم ہے، پھر آپ کا اگر پروسیکیوشن کا پراپر نظام نہیں ہے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے نا، اس میں عوام کا فیلئر کہاں سے آ گیا؟ ریاستی اداروں کا فیلئر ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ مقننہ ہو۔ تو جس کے اوپر الزام ہے اس الزام کو ثابت کیجیے، جو مجرم ہے اس کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ اپنے پیاروں سے دور رہیں، اس کے نتیجے میں غم غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے، تو مظلوم بنانے کی فیکٹری آپ لگاتے ہیں، مجرم پیدا کرنے کی فیکٹری آپ اس عمل سے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ لاپتہ ہونا تو کسی بھی ایسے جگہ پر جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو وہاں یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کی کا یہ مطالبہ ہے تو اس مطالبے میں ظاہر ہے آئینی سبسٹنس ہے، مذہب ہے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرے تو دوسری قوم کے بولنے والوں سے نفرت کرنے لگے، ان کو مارنا بھی جائز ہو جائے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہو جائے، اس راستے کو تو کبھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ رد عمل اور اس رد عمل کو ہوا دینے والے دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم نے 20-25 سال میں جو امریکہ کی حمایت کی پالیسی اس خطے میں اختیار کی، اس کے نتیجے میں کتنی را کی انفلٹریشن ہو گئی، کتنی جو ہے وہ بلیک واٹر کی انفلٹریشن ہو گئی ہے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ بلوچستان میں کتنی بین الاقوامی قوتیں سرگرم عمل ہیں؟ وہ پھر ان حالات کو ہوا دیتے ہیں، پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں، پھر فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لہذا عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ آئین کے مطابق ہی کام کیا جائے، اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس میں دو چیزیں طے ہوئی۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جو ایکشن کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ تعلیم دی جائے گی، روزگار دیا جائے گا، سڑکیں بنائی جائیں گی، پانی دیا جائے گا، بجلی دی جائے گی، گیس فراہم کی جائے گی، روزگار کے مواقع لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو یہ مواقع کہاں ہیں؟ یہ بلوچستان میں ہے کیا سر؟ کیا یہ سندھ میں موجود ہے؟ کیا سندھ کا کیپٹل پاکستان کا معاشی ہب کراچی، کیا وہاں کے نوجوانوں کو اس وقت روزگار مل رہا ہے؟ کیا وہاں تعلیم کے یکساں مواقع موجود ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں یوتھ کے لیے کوئی پروگرام حکومت کے پاس موجود ہے؟ اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں ہے تعلیم کی، 5 سے 16 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں تقریباً یہ 6.5 کروڑ ہیں، ان میں سے 2.62 کروڑ لوگ ایسے ہیں بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور اس وقت اسکول میں نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے، نہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2.62 یہ 39% وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ یہ 76 سال میں کس کا فیلئر ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے ملک پر؟ یہ بیوروکریسی جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سارے لوگ جنہوں نے حکومت کی ہے وہ جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو، لیکن انہوں نے ملک میں تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا ہے، ان کا فیلئر ہے۔ اور جتنی آپ اس کی پردے کھولتے چلے جائیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عوام نے سمجھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر تو ایڈ آن کرتا ہے چیزوں کو، بنیادی طور پر تو ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے کہ یہ وقت کی بنیاد پر چلنے والا ہے، تعلیم کاروبار نہیں ہوتی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ
ہمارے سب بچوں کو تعلیم ملے اور یکساں ملے. اور یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جاتی ہے یہ بھی دراصل لوگوں کو معلومات ہوتی نہیں ہے اور بات چل جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کارنامہ. یکساں نصاب جو کریکولم کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے نصاب. جو نصاب کی آؤٹ لائن ہے وہ تو ہمیشہ سے یکساں نہیں ہے ملک میں، لیکن اس کے مطابق عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اس کے ایگزیکیوشن کے اتھارٹیز کیا ہے، اس میں کرپشن اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے. اور پھر ایک بات ہے کہ آپ یکساں نصاب کی بھی بات کرتے ہیں تو کیا ملک میں تمام پرائیویٹ ادارے اس نصاب کو قبول کرتے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے کریکولم کو مانتے نہیں ہیں بہت سارے ادارے، آپ ان کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں. تو یکساں نظام ہونا چاہیے. یکساں نظام کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کی اپرچونٹی ہونی چاہیے. غریب، مڈل کلاس، امیر، سب کے لیے تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے. پھر جو جتنا اہل ہوگا وہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر آپ کسی کو 0 پہ کھڑا کر دیں اور کسی کو 200 پہ کھڑا کر دیں تو کیسے چلے گا معاملہ؟ اس لیے تعلیم، یکساں نظام، یکساں نصاب، یکساں زبان سب کے لیے، اور اس کے لیے ٹیچرز چاہیے، ان کی ٹریننگ چاہیے. ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ سفارشوں پہ نہ ہو. پھر جب وہ ٹیچرز ہیں تو ان کی قابلیت کو بڑھانے کا میکینزم کیا ہے؟ یہ پورا تعلیم کا شعبہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اور پھر دنیا میں کہاں ہوتا ہے. لیکن یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ تعلیم کو صوبوں کا چیپٹر قرار دے دیا گیا. ایگزیکیوشن کے لیے تو صوبوں میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن جو تعلیم ہے در حقیقت وہ قومی مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح وفاق قومی مسئلہ ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا کیپی اس کا الگ الگ وفاق کا نظام ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جو تعلیمی پالیسی، جب معیشت کی پالیسی ایک ہوتی ہے تو تعلیم کی پالیسی بھی ایک ہونی چاہیے. یہ ہر صوبے کی الگ پالیسی نہیں ہوتی. اس لیے 18ویں ترمیم میں کے بعد اس کی ایک ترمیم کی ضرورت ہے کہ جس میں تعلیم کو ایک پالیسی کے طور پر سب کے لیے ایکسیسیبل بنانا، مواقع فراہم کرنا، یہ ضرورت ہے. اس پر جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ بات کرے گی بلکہ اس کے لیے پوری اپنی ایک لائحہ عمل کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد اعلان کریں گے. اسی طرح سے آپ صحت کے معاملات دیکھ لیجیے. اسی طریقے سے آپ جس شعبے میں چلے جائیں، اس وقت گیس کا کرائسس ہے. یہ گیس کا کرائسس کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام لازمی ہونا چاہیے. اور جب امریکی صدر کا دورہ ہوا تو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ امریکی صدر کے دورے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے. آپ ہیں امریکہ کو یہ حق کس نے دیا کہ ہماری ایرانی صدر کا جو دورہ ہوا اس پر امریکی محکمہ خارجہ نے بیان دیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ہمارے داخلی معاملات میں کس طرح سے بیان بازی کریں؟ آپ کا مسئلہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو. پاکستان کے اوپر آپ کی مسلط ہوتے ہیں اس طرح سے. اور اگر ہمارا حکمران طبقہ بھی اسی طرح سے امریکی ڈکٹیشن کو لیتا رہے گا تو ہم پلٹ نہیں سکتے. تاریخ کا تجربہ ہے یہ، جو اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر لیتے ہیں اور وقتی حالات میں اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہم خرید رہے ہیں LNG کارگو کے ذریعے سے وہ ہمیں تقریباً 10 سے 12 ڈالر کی پڑتی ہے، جبکہ خود ہمارا اپنا ارینجمنٹ 6 ڈالر کا ہے. اگر یہ پائپ لائن بن جاتی ہے جو کہ ایران نے اپنی جگہ پہ مکمل کر دی تو اس سے تو ان انٹرپٹڈ سپلائی ہوگی. یہ سپلائی ہمارے ریزیڈینشیل ایریا میں بھی ہوگی اور یہ سپلائی ہماری انڈسٹری کو بھی ملے گی. اور جب انڈسٹری میں مسلسل گیس آئے گی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ معاشی ایکٹیویٹی کتنی بڑھے گی. انرجی کرائسس اسی لیے نہ کہ کوئی چیز آپ دے نہ بجلی پراپر دے رہے ہیں نہ گیس پراپر دے رہے ہیں اور اتنی اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے معاہدہ کیا. میں زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کمال اس وقت اپنے لحاظ سے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صدارت کے آخری دنوں میں یہ معاہدہ کر لیا تھا. اب آپ دوبارہ صدر بن گئے، اب جیسے بھی بن گئے، لیکن اب آپ ذرا اس پہ ہمت پکڑے نا، سامنے آئے کہ میں نے معاہدہ کیا تھا، اب میں اس پر عمل درآمد کرواؤں گا. کوئی بیان دینا تو شروع کرے.
پتہ تو چلے کہ آپ میں کتنی جان ہے، یا جاتے جاتے سب ایک کام اس لیے کر جاتے ہیں تاکہ پولیٹیکل فائدہ اس سے حاصل ہو جائے. تو پاک ایران گیس پائپ لائن بننی چاہیے. اب دیکھیں ایران جو معاہدہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ پینلٹی ہم پر لگ گئی ہے، اور ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پینلٹی ادا کر دیں گے، ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں وہ قوم کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ پائپ لائن بننی چاہیے، اس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گیس کا اس وقت کرائسس ہے، 2 گھنٹے کی جو ہے وہ آپ گیس فراہم کر رہے ہیں، پورے پنجاب کا یہی حال ہے، سندھ کا یہی حال ہے، کیپی کا یہی حال ہے، بلوچستان جہاں سے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں وہاں یہی حال ہے. اس کا کیا حال ہے؟ 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں پراپر ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. کہ ہمیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ریزروز ختم ہو گئے. لیکن وہ ریزرو ختم ہو گئے ہیں جو آج سے آپ کو پتا ہے ہمارا پورٹوار کا جو علاقہ تھا جہاں سے گیس ملی ہے، یہ 1800 میں یہاں ایکسپلوریشن ہوئی تھی انگریز نے کی، اور یہ دنیا کا دوسرا کنواں تھا. اس کے بعد اب اگر اس کے ذخائر ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہمارے پاس. اگر سوئی میں کمی ہو گئی ہے تو گیس ختم ہو گئی. ابھی تو اس وقت 71% گیس جو ہے وہ سندھ سے نکل رہی ہے، اور یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ سندھ کو آئینی طور پر یہاں حاصل ہے کہ پہلے آئین میں کور موجود 158 کے تحت کہ پہلے وہاں کی انڈسٹری اور ریزیڈینشل ایریا کی ضرورت کو پورا کرنا ترجیح ہونا چاہیے. لیکن یہ کرائسس پورے ملک میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. جو بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں ان پر ایکسپلوریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی پچھلے دنوں ایک خط جاری ہوا منسٹری کی طرف سے کمپنیوں کو، اور ان سے کہا گیا کہ آپ گیس کی پیداوار کم کر دیں، اس لیے کہ جو پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گیس کی پیداوار کم کریں. یہ پریشر کیوں بڑھا تھا؟ اس لیے کہ انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیداوار جو ہے وہاں پر اس طریقے سے نہیں تھی، آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا تھا. لیکن یہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اتنے کرائسس میں اس گیس کی پیداوار کو بڑھایا جائے یا مزید کم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کمپنیوں کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جس کنویں سے آپ مسلسل گیس لے رہے ہیں، جب آپ اس کو روکتے ہیں، سلو ڈاؤن کرتے ہیں، تو دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا بعض اوقات وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو پاتا، یا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتے ہیں. تو پہلے ہی کرائسس ہے اور کرائسس ہو جاتا ہے. بہت ساری بلڈنگ نہیں ہو رہی. ہم شیل گیس کی طرف نہیں جا رہے، ہم ٹائٹ گیس کی طرف نہیں جا رہے. ابھی او جی ڈی سی نے کہا ہے کہ ہم 80 کنویں کھودیں گے، چلو ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. لیکن ہمارے پاس گیس موجود ہے، بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ہم کس پریشر میں آ کر یہ کام نہیں کر رہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی یہاں سے، کیونکہ ایک بڑی کمپنی اگر بین الاقوامی آتی ہے اور ایک جگہ پر ایکسپلوریشن کرتی ہے تو اس کے ارد گرد آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے مزید کنویں کھودنے کا. تو گیس کا کوئی کرائسس پاکستان میں ایز پر ایکچوئل موجود نہیں ہے. یہ نااہلی حکومتوں کی جو ساری کی ساری موجود رہی ہے. یہ اگر ایک چین بن جائے، ایک سائیکل بن جائے تو یہ مسئلہ آئندہ 5-10 سال میں حل ہو جائے گا. اور اس دوران میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ذریعے سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. ورنہ ہر سال اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں جو کارگو آپ لیتے ہیں اور جو ایل این جی لیتے ہیں وہ انتہائی مہنگی بھی پڑتی ہے، اور پھر اس میں کک بیکس کے اور سب چیزوں کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے. آئی پی پیز کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہو سکتا؟ یہ 40% کے معاہدے 9-10 ہزار میگا واٹ وہ ہے جو قوم پیسے ادا کر رہی ہے اور اس کی بجلی ہم کنزیوم نہیں کرتے، اس لیے کہ بجلی زیادہ اس کی یہ ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں. کیوں ہے بھائی؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ 1994 سے ذکر چلا رہا ہے نظیر صاحبہ کا جو دور تھا اس زمانے سے، اور ابھی تک سب نے کہا کہ ہم اس کو ریوائز کریں گے. یہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کے زمانے میں اس پر کافی بات کی ہوئی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی بھی اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو تقریباً 100 کے قریب آج کل آئی پی پیز ہیں، تو اب 70-80% تو پاکستانی کمپنیاں ہیں. یہ پاکستانی کمپنیاں کیا اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ یہ قوم کے مفاد میں اپنے معاہدے کو ریوائز نہیں کر سکتی؟ یہ یہاں کاروبار کرتے ہیں، یہ اپنے مراحل لیتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے ریٹ لگواتے ہیں، کیونکہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے بڑی تعداد ہوگی جو جاگیرداروں پر مشتمل ہوں گے، جو گندم بھی اگا رہے ہوں گے، جو چینی کا کام بھی کر رہے ہوں گے، جو چینی امپورٹ کرنے میں فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ اٹھاتے ہیں.
تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، اور ہر معاہدے میں کلوز ہوتی ہے، اسٹیٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت معاہدے سے کوئٹ کر سکتی ہے۔ جب یہ چیز عمل میں نہیں پڑ رہی ہے تو ہم یہ اپنی عوام کے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ مہنگی بجلی کیوں دے رہے ہیں؟ اور ہر مہینے اب یہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی نیپرا نے کیا فیصلہ کیا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کے الیکٹرک ہے کراچی کا، اس کے الیکٹرک کو تقریباً یہ اگلے 5-7 سال میں جو پالیسی بنائی گئی ہے، جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو ان کے لائن لاسز ہیں وہ 13% تک بھی اگر ہوں گے اور 14.58% تک بھی ہوں گے تو وہ عوام کے اوپر اس کو ڈال سکتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی جو 19 سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاسز کر رہی ہے، اس کو یہ حق دے دیا کہ وہ اپنی چیزیں بہتر نہیں کریں گے بلکہ اپنے لائن لاسز کو عوام پر شفٹ کریں گے۔ کراچی معاشی ہب ہے، وہاں کا انڈسٹری والا آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں کے لوگ نہیں کر سکتے، پہلے ہی اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ رشوتیں چلتی ہیں، دو نمبری چلتی ہے، حکومت نیپرا اور اس طرح کے اداروں کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بنتا ہے اور یہ عوام کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، تو یہ آئی ٹی پیز کا معاملہ ہے، تو ریوائز ہونا چاہیے۔ اور ایسی کمپنیاں جو معاہدہ ریوائز نہیں کریں، ان کے معاہدے سے نکلنے کی کلوز موجود ہے، کیس ہوگا تو کیس بھی دیکھ لیں گے۔ ایک طرف حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں اگر کیس ہوگا تو ہم کیس بھگت لیں گے، اتنا بڑا کیس بھگتنے کے لیے تیار ہے، اور آئی ٹی پیز کا کیس بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے نہیں۔ اس لیے کہ آئی ٹی پیز کا مسئلہ ریزالو ہوگا تو بہت بڑی قیمت ہماری کم ہو جائے گی، مہنگائی پہلے اتنی بڑھ گئی ہے۔ ابھی اس وقت پنجاب میں شدید کرائسس ہے اور 3900 روپے جو گنے کی قیمت گندم کی قیمت بنا دی گئی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر سب چیخ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو کسان بورڈ ہے اس نے تمام اضلاع میں دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے، اور میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اس زبردست جمہوری حق کو استعمال کریں اور بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، اور کم از کم 5000 روپے ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، جو زرعی زمین ہے، اس کا 40% حصہ صرف 4% لوگوں کے پاس ہے، باقی جو 60% ہے وہ لوگ ہیں جن کا 2.5 ایکڑ 5 ایکڑ 7.5 ایکڑ، جو 5 ایکڑ 7.5 ایکڑ سے اوپر والے ہیں وہ صرف 4% ہے جن کے پاس 40% رقبہ ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ عام کسان پر بوجھ ڈالو، جاگیردار کو فائدہ پہنچاؤ، وڈیرے کو فائدہ پہنچاؤ، اور یہ اس لیے پہنچاؤ کہ یہی جاگیردار حکومت میں موجود ہوتے ہیں، یہی وزیر ہوتے ہیں، یہی مشیر ہوتے ہیں، انہی میں سے بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں۔ خاندان کا ایک آدمی بیوروکریٹ ہوتا ہے، ایک آدمی فوج میں چلا جاتا ہے، ایک آدمی جو سیاستدان بن جاتا ہے، انہی کی حکومتیں چلتی رہتی ہیں اور یہی ہماری تقسیم کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو پورے سال میں 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا جاگیرداروں نے، اور تقریباً 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا سیلریڈ کلاس، جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ 300 ارب روپے جمع کرا رہا ہے، جو بڑا جاگیردار طبقہ ہے وہ 4 ارب روپے جمع کرا رہا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ آئی ایم ایف کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس پہ، آئی ایم ایف کو تکلیف ہے کہ ایران سے بات نہ ہو، ایران کے صدر کا استقبال ہو، یہ کام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری خود مختاری، ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہوتا ہے جب یہ آئی ایم ایف اور امریکہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا معاشی طور پر بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، انہی حالات میں ہو سکتی ہیں۔ یہ بجلی کی قیمت، یہ گیس کی قیمت، یہ پیٹرول کی قیمت، مراحت کو کم کیا جائے، بیوروکریٹس کی مراحت۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے، ظاہر ہے ہمارے ملک کی دفاع کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور قوم نے پہلے بھی جب ہم ایٹم بم اور نیوکلیر پروگرام کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ کسی فوج یا جنرل کا نہیں، یہ پاکستان کی قوم کا نیوکلیر پروگرام ہے، اور اس کی ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی نظریں، لیکن ہم وہ تمام چیزیں جو غیر دفاعی اخراجات ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں کسی افسر کی شاہ خرچیاں ہوں یا فوج میں کسی بریگیڈیئر اور جنرل کی شاہ خرچیاں ہوں، ان سب کے اوپر قدم لگنی چاہیے، ان سب کو قربانی دینی ہوگی۔ قربانی صرف عام لوگوں سے مانگتے ہو، خود مزے کرتے ہو، یہ تو نہیں چلے گا۔ ججز کو بھی اپنے آپ کو
پیچھے کرنا ہوگا. سیاستدان بھی اپنی مراحت کو کم کریں, سب مل کر قربانی دینا ہے. کہ عام لوگ کو قربانی دیں, مڈل کلاس کو قربانی دیں, کیوں غریب لوگ قربانی دیں؟ بڑے لوگ تو عیاشی کریں. آپ ان کے پیٹرول کا ہی خرچہ نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینکڑوں ارب روپے ہیں جو مراحت میں ہم پیٹرول دے رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ بچائیے, عوام کے اوپر بوجھ کم کیجیے. یہ پورا ایجنڈا ہے جس پر جماعت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے. اور میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایشوز ہیں اس وقت, جو تعلیم کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, ہماری یوتھ جو ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت ان حالات کی وجہ سے, جمہوریت کے شکون کی وجہ سے. اپنی مرضی کے لوگ منتخب آپ نے کر لیے, لوگوں نے کر لیے, لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا. اس کے نتیجے میں ایک فرسٹریشن ہے اور نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی. اس ملک میں 35 سال تک کی عمر کے 70% لوگ ہیں. آپ بتائیں کہ اتنے بڑے لوگ یہ کہاں جائیں گے؟ سب ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. ہمیں انہیں تعلیم دینی ہوگی, انہیں روزگار دینا ہوگا, انہیں آزادی دینی ہوگی. ہم اس مادر پہ آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں جو چاہیں کرتے رہے. ہم اس آزادی کی بات کر رہے ہیں جو آئین کے مطابق, جو قانون کے مطابق ہے. جب آپ ہم کو یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹریٹ کرائم ہوگی نا. پھر اسلحہ کرائے پہ ملے گا. اس وقت شہر کراچی میں اسلحہ کرائے پہ دستیاب ہے, جس میں آپ گن میں کارروائی ڈالیں اور چاہے تو بندہ بھی مار دیں اور اس کے بعد آ کر اس گن کو واپس کر دیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان نوجوانوں کو مایوس کر کے یا تو اسٹریٹ کرمنل بنا دیں, یا منشیات کا عادی بنا دیں, یا ملک سے باہر جانے کی تگودو کرنے لگے, اس ملک کو ان کا کوئی مستقبل نہ ہو. یہی بلوچستان کے نوجوان پریشان ہیں, سوچتے ہیں. یہی پنجاب کا نوجوان اب سوچتا ہے. پہلے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ پنجاب میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن اب پنجاب کا نوجوان بھی بالکل اسی طرح سوچ رہا ہے جس طرح سندھ کا نوجوان یا کے پی یا بلوچستان کا نوجوان. ایک تو قیمتی چیز ہے کہ عوام میں شعور کی سطح بہت بلند ہو گئی ہے, لیکن اس شعور پر پہرے بٹھانے کے لیے جو بھی طاقت کا استعمال کیا جائے گا, شعور تو پابند نہیں ہو سکتا, ملک کو نقصان ہوگا. آپ مایوس کریں گے تو کیا فائدہ ہے اس ملک کا؟ اس لیے لوگوں کے لیے روزگار کے اور تعلیم کے اور ٹیکنالوجی کے مواقع آگے بڑھنے چاہیے. جماعت اسلامی یوتھ کے حوالے سے اپنی پوری بات ہے کہ ہمارا چند دنوں میں مجلس شورا کا اجلاس ہے, کمیٹی ہماری قائم ہو گئی ہے. ہم پورا ایک ایجنڈا ہے جس کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے, اور اس میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے لیے ایک طرف ہم ان کی آواز بنیں گے, ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے, اور دوسری طرف خود اپنے بنو قابل پروگرام کے تحت ہم نے اعلان کیا ہے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو آئندہ 2-3 سال میں انشاءاللہ ریکروٹ کریں گے اور ان کو آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دیں گے انشاءاللہ, اور اس قابل کریں گے کہ وہ نہ صرف خود اپنے گھر کی دیکھ بھال کر سکیں بلکہ وہ ریمیٹنس بھی وصول کریں گے اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے وسائل کیوں نہیں کر سکتے؟ تقریباً 1000 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے 4 فروغ کا, اس سے کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ یہ ہونا چاہیے نا. تو اس لیے ہم یوتھ کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر خواتین جو آدھی آبادی ہیں, جو ورکنگ ویمن ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, جو گھر میں ورکنگ ویمن ہیں. اصل میں یہ تصور بھی درست نہیں ہے کہ جو گھریلو خاتون ہوتی ہے وہ کام کتنا کام تو کرتی ہے بیچاری, وہ کام کرتی ہے تو مرد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے. اس لیے جو خواتین گھر میں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں ان کو بھی ورکنگ ویمن سمجھتے ہیں, اور جو باہر نکلنے پر مجبور ہے اور کام کر رہی ہیں ان کو ہیرسمنٹ سے بچانا, ان کے لیے پراپر نظام بننا, نچلی سطح پر پنچایتوں اور عدالتوں کا نظام قائم ہونا تاکہ عدالتوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں, عزت والا اور تحفظ والا روزگار ان کو فراہم کیا جائے. اور اسی طرح ان خواتین کو جو وراثت کا حق ہمارا آئین, ہمارا دین, شریعت دیتی ہے اس پر عمل درآمد کروانا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی عہدے پر, سرکاری عہدے پر, کہ جو اپنی بہن, اپنی بیٹی اور اپنی خواتین کو اگر وراثت میں وہ حق نہیں دے رہا تو اس کو معزول کیا جائے گا اس منصب سے, چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو. انشاءاللہ ہم اس کی ایک پوری تحریک ہے جو لے کر چلیں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات کے حوالے سے بھی ہمیں ریفارمز آنی چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے. ای وی ایم کی ہم تعریف کرتے ہیں, اور ای وی ایم اب کوئی مشکل کام نہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اس کے تجربات ہو رہے ہیں.
اور پاکستان میں بھی شور بہت ہے لیکن اس پر کام نہیں کیا جاتا. جب انتخاب قریب آتا ہے تو الیکشن کمیشن کچھ خریداریاں کرنا شروع کر دیتا ہے دکھانے کے لیے. عملاً وہ خود بھی نہیں چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم میں مینوورنگ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. حالانکہ وہ RTS کا ماشاءاللہ تجربہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پریشانی ہے کہ کہیں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل نہ جائیں. لیکن یہ عوامی مطالبہ ہونا چاہیے. اور اس ملک میں انتخاب اگر ہم جاگیرداروں اور وڈیروں اور الیکٹیبل کا تسلط ختم کرنا چاہتے ہیں اور مستقل کرنا چاہتے ہیں کسی ایک رو میں نہیں, کسی ایک ویو میں نہیں, اس ملک میں واقعتاً جمہوریت کو اور انتخابی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں متناسب نمائندگی کا نظام لانا ہوگا تاکہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی فرد ووٹ کاسٹ کر رہا ہے تو اسے معلوم ہو کہ میرا یہ ووٹ پاکستان بھر میں اس کی جس پارٹی کو وہ دے رہا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا, اس سے اس کی نمائندگی ہوگی. اس سے آپ یہ جو ہماری چکربندی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ نکلیں گے. تو متناسب نمائندگی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس انتخابی جو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے. جماعت اسلامی نے پہلے بھی اس پر کام کیا ہے اور اب ہم اس پورے کام کو قوم کے سامنے لا کر عوام کی حمایت حاصل کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت اگر ان کے اندر ذرا سی بھی کچھ ہے تو ان کو چاہیے کہ وڈرا کر جائیں. چلنا تو ان کو ویسے بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں ان کی پریشانیاں سب کے سامنے آ جائیں گی. اچھا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹ جائیں ورنہ اس کے لیے پھر جماعت اسلامی جب نکلے گی انشاءاللہ تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اپنے پلیٹ فارم پر تمام جدوجہد کو کریں گے. البتہ مشترکات اور رابطے اور تعاون کا سلسلہ جاری ہے. کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا, کسی کے جلسے میں جانا اگر مشترک ایشو ہے اور کسی کو اپنے جلسے میں بلانا, یہ انتخابی اتحاد نہیں ہوتا. اور جماعت اسلامی سب کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, سب سے بات کرنا چاہتی ہے. لیکن وہ پارٹیاں جو جب خود مار کر آئی ہیں ان سے کیسے گفتگو کریں؟ اگر وہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اپنی پوزیشن کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے لیے پھر بات چیت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. ورنہ پھر اصل اتحاد تو عوام کے ساتھ ہوگا, نوجوانوں کے ساتھ ہوگا, اس ملک کی خواتین کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی مزاحمتی پرامن مزاحمتی قوت کے طور پر اور جمہوری قوت کے طور پر ابھرے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.